اور مصر کے جس شخص نے یوسف کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو عزت اور احترام سے رکھو، شاید کہ وہ ہمیں نفع بخشے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اس کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے، اور اللہ تو اپنے کام میں غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوں کو اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے اپنی طرف میل کرنا چاہا، ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے سارے دروازے بند کر دیے اور کہا یوسف جلد آؤ، تم ہی سے کہتی ہوں۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، انہوں نے مجھے اچھا مقام دیا ہے، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا کیونکہ ظالموں کو فلاح نہیں ملتی۔ اور اس عورت نے اس کا قصد کیا، اور انہوں نے بھی اس کا قصد کیا ہوتا اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھتے۔ اسی طرح ہم نے ان کو علم دیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف پیچھے زلیخا، اور اس عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے پھاڑا۔ دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا شوہر مل گیا تو عورت بولی جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا ہو۔ یوسف نے کہا کہ اسی نے مجھ کو اپنی طرف میل کرنا چاہا تھا، اور اس کے قبیلے میں سے ایک شہادت دینے والے نے شہادت دی کہ اس کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹا، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے۔ تو جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف تو اس بات کا خیال نہ کر، اور یہ عورت تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہے۔ اور چند عورتوں نے جو شہر میں رہتی تھی یہ بات کہی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کے طرف میل ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم اس کو گمراہی میں دیکھتے ہیں۔